اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم، قرآن سب کے لیے ہے۔ میں نے کل 33 آیات تک میں نے سورۃ مائدہ اور چھٹے سپارے کا ویلوگ بنایا تھا پرسوں، کل میں نے نہیں بنایا تھا۔ آج میں 34 آیات سے کا ویلوگ بنا رہی ہوں، سورۃ مائدہ اور چھٹا سپارہ، اور یہاں نصیحت کی جاتی ہے ہم کو بھی اور بنی اسرائیل کو بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اگر تم ایمان لائے ہو تو ڈرو اللہ سے، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، ڈھونڈو وسیلہ اللہ کی طرف، وجاہدوا جہاد کرو فی سبیل، اس کے راستے میں، لعلکم تفلحون، ہو سکے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگو تم ایمان لائے ہو تو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ وسیلہ کا مطلب ہے کہ نیک عمل کرو، اچھے عمل کرو، اس سے ہدایت کی دعا مانگو، ہر چیز کا اس سے مانگو۔ یعنی بوٹ کا تسمہ بھی اگر پھٹ جائے یا گم جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے مانگو۔ اگر تھوڑی سی ٹھوکر لگے تو اس کے بھی کہو کہ یہ میرے سے کچھ گناہ ہوا ہے تبھی مجھے ٹھوکر لگی ہے، تو اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ ہم الٹے پڑ گئے ہیں، ہم زیارتوں سے وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں، جو قبروں کے اندر ہیں، جو زمین کے اندر ہیں، ہم ان سے وسیلہ مانگ رہے ہیں، اور ہم اس سے وسیلہ نہیں مانگ رہے جو کہتا ہے کہ من حبل الورید، میں تو شارک سے بھی نزدیک ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو حاضر ناظر ہے، ہم اس کو وسیلہ نہیں ڈھونڈتے اور قبروں پہ جاتے ہیں، زیارتوں پہ جاتے ہیں اور قبروں سے وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کے پیارے تھے۔ وہ اللہ کے پیارے تھے، وہ تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں جو کر لیا انہوں نے کر لیا، ان سے تم وسیلہ نہیں مانگ سکتے ہو، حد تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وسیلہ نہیں مانگ سکتے ہو۔ وسیلہ ہاں مقام محمودہ، جو اذان سے پیچھے جو دعا ہوتی ہے، اس دعا میں جو آتا ہے کہ مقام محمودہ، تو وہ تم وسیلہ اس کا مانگ سکتے ہو کہ ہمیں بھی، ہمارے پیارے نبی کو بھی اللہ تعالیٰ مقام محمودہ کے درجے پر فائز کرے، یہ مانگ سکتے ہیں۔ اور اس سے علاوہ ہم کسی سے وسیلہ نہیں مانگ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے ڈائریکٹ مانگو، میں ڈائریکٹ تمہاری سنتا ہوں اور تمہیں دیکھتا ہوں، میں سننے والا ہوں، میں علم رکھنے والا ہوں۔ جہاد کرو فی سبیل، یہ اللہ کے راستے میں، لعلکم تفلحون، ہو سکے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرو یعنی اللہ کی دین کو پھیلاؤ، اللہ کے دین پہ کام کرو، قرآن کو پھیلاؤ، قرآن کی تعلیمات کو پھیلاؤ اور اللہ کی احکامات پہ عمل کرو تو ہو سکے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں اگر بے شک وہ جو زمین پہ ہے سب کچھ، ومثلہ اس کے ساتھ 7 زمینیں اور، لیفتدوا بہ، اور یہ فدیہ میں دے دیں، من عذاب یوم القیامت، عذاب یوم القیامت، ما تقبل منہم، نہیں قبول ہوگا ان پہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، جو انکار کرتے ہیں، کافر صرف کافروں کو نہیں کہتے، ہم بھی جو انکار کرتے ہیں، اسلام کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کرتے، قرآن کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کرتے، اللہ کی حدود کے اندر زندگی نہیں گزارتے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کافر ہیں۔ تو جو بے شک ان الذین، وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، اگر ان کے پاس جو ہو، جو زمین میں ہے سب کچھ، یہ زمین میں ہے، مثل ماہو، اس طرح 7 زمینیں اور سونے روپے کی اور دولتوں کی بڑی ہوئی دے دو، لیفتدوا، اور یہ فدیہ میں دے دے، من عذاب یوم القیامت، عذاب سے بچنے کے لیے روز قیامت میں، یہ زمین اور اس قسم کی 7 زمینیں اور اگر اس طرح کی وہ بڑی ہوئی تو سونوں کی، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے بس کی بات ہے۔ انسان تو ایک مٹھی سونا بھی کسی کو نہیں دے سکتا، تو یہ فدیہ میں دے دیں عذاب سے بچنے کے لیے روز قیامت پر، ما تقبل منہم، نہ قبول ہوگی ان سے نہیں قبول ہوگا ان سے، یہ بالکل نہیں قبول ہوگی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب دردناک، پھر ان کے لیے عذاب دردناک ہوگا، یہ قبول نہیں ہوں گی ان سے۔ یریدون ان یخرجوا من النار،
یہ ارادہ رکھیں گے کہ نکلیں یہ عذاب جہنم سے، یہ ارادہ رکھیں گے کہ یہ بھاگیں، مگر یہ بھاگ نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی دوزخ سے امان دے، اللہ تعالی ہمیں ایسے عذابوں سے امان دے تمام مسلمانوں کو۔ یہ نکل نہیں سکیں گے اس جہنم کی آگ سے، وما هم بخارجین من النار، اور نہیں نکل سکیں گے اس میں سے، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے عذاب ہمیشہ والا ہوگا۔ ان کے لیے یہ اگر نکلیں گے اس سے تو نکل نہیں سکیں گے، اور ان کے لیے عذاب ہوگا، ہمیشہ والا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری 24 گھنٹوں کی زندگی قرآن کے مطابق، اپنے احکامات کے مطابق، اپنے حبیب کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔